الانبیاء السابقین کانت لہا ہذہ المنزلۃ العلمیۃ الرفیعہ تبلغ دینہا بالاسناد المتصل بین نبیہا و بین علمائہا. وقد فاضل اللہ تبارک و تعالی بہا خیر امت وشرف ائمتہا بآدابہا من الصحابۃ الی المحدثین وإلى المحدثين وإلى الأئمة ومن الأئمة إلى المسندين ومن المسندين إلى السامعين المستفيدين. وفي قوله تعالى أثارة من علم هي إشارة إلى إسناد الدين وإسناد الحديث وروايته. قال امام التابعين محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالی وقال ان هذا العلم اے علم الاسناد، اسناد کے ساتھ علم حدیث کو اور علم دین کو روایت کرنا. ان هذا العلم دین فانظروا اما تاخذون دینکم. یہ قول امام محمد بن سیرین کا جو امام تابعین ہیں، اکابر کبار تابعین میں سے، ان کا یہ قول امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں درج کیا ہے. اور امام حاکم نے المدخل میں اور اس طرح جمیع ائمہ حدیث اپنی کتب میں درج کرتے رہے، مگر مقدمہ صحیح مسلم میں آپ کا قول درج ہے. یہاں برسبیل تذکرہ دوران خطبہ چونکہ گفتگو بھی شروع ہو چکی تو میں عرض کر دوں یہ بات بڑی اہم ہے عقیدہ کے اعتبار سے، چونکہ درس بخاری عقائد پر ہے، دورہ صحیح بخاری. تو پہلا نقطہ لکھ لیں جو خطبہ سے متعلق. امام ابن سیرین کا قول جس کے راوی خود امام مسلم ہے، خطبہ صحیح مسلم میں، ان ھذا العلم اے علم الاسناد، ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم. وہ لوگ جو اکابر مشائخ علماء ائمہ محدثین ان کے حوالے کو اور ان پر اعتماد کرنے کو اور اپنے علم اور عقیدہ کی تصحیح یعنی اس کی صحت ان کے حوالے سے اس کی صحت کو قائم کرنے کو شخصیت پرستی سمجھتے ہیں. یہ ایک مغالطہ پایا جاتا ہے بعض اہل علم میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف قرآن اور سنت کی نص ہے، قرآنی آیات اور احادیث نبوی کا متن نص وہ دین ہے. اس تصور کی نفی کی ہے امام ابن سیرین نے اور امام مسلم نے. اس تصور کی بولیے نفی کی ہے. حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، آپ اہل علم ہیں جانتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں سند یا اسناد اور ایک کو کہتے ہیں متن. متن وہ حصہ حدیث ہے جس میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درج ہوتا ہے. ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فهو المتن. وہ جو مضمون ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ و عماد الدین، یہ کلمات متن حدیث ہیں. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ کلمات متن دین ہے. لو ان بباب احدکم نہرا فیغتسل فیہ خمسا هل يبقى من درنه شيء قالوا لا قال ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. یہ متن ہے حدیث کا. آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ ہے متن. آپ سمجھ گئے نا بات. آقا علیہ السلام کا فرمان جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا یا آپ کا فعل مبارک، آپ کا عمل جو منقول ہوا یا آپ کی تقریر، وہ مضمون نفس مضمون اس کو متن کہتے ہیں. یہ ٹیکسٹ ہوتا ہے. جیسے قرآنی آیات ہیں
اور سند یا اسناد کیا ہوتا ہے؟ بات یاد رکھ لیں کہ اسناد میں یا سند میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات مبارکہ میں سے ایک لفظ بھی شامل نہیں ہوتا. اسناد میں فرمان رسول میں سے ایک لفظ بھی شامل نہیں ہوتا. اسناد یہ ہوتا ہے اسناد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس صحابی نے سنا اس صحابی کے نام سے شروع ہوتا ہے، ان سے جس نے سنا، اس سے جس نے سنا، اس سے جس نے سنا، اور آگے پھر امام بخاری نے جن سے سنا، پھر امام بخاری یا امام مسلم یا جو صاحب کتاب ہے. تو اسناد میں یاد رکھ لیں دین کی کوئی تعلیم نہیں ہوتی، دین کا کوئی مضمون نہیں ہوتا، احکام شریعت میں سے کوئی حکم نہیں ہوتا. اسناد میں فرائض و واجبات اور سنن و نوافل اور مستحبات میں سے کوئی شے اسناد میں سند میں بیان نہیں ہوتی، اور تعلیمات اسلام میں سے کوئی تعلیم اسناد کا حصہ نہیں ہوتی. اسناد ایک چین ہوتا ہے، زنجیر اشخاص شخصیتوں کے ناموں کا. اسناد کیا ہے؟ شخصیتوں کے ناموں کا ایک سلسلہ ہے. سمیت ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان. تو اسناد شخصیتوں کے ناموں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، چین، اس کو اسناد بولتے ہیں. اب آپ سمجھ گئے نا بات. اسناد میں دین کی تعلیمات میں سے کوئی تعلیم نہیں ہوتی. اسناد صرف شخصیتوں کے نام ہوتے ہیں، شخصیتوں کے نام ہوتے ہیں. اب وہ جو شخصیتوں کے نام ہیں اس چین کو اسناد کہتے ہیں. اب اس اسناد کو امام ابن سیرین فرما رہے ہیں اور امام مسلم فرما رہے ہیں ان ھذا العلم، ان اللہ کے بندوں کے ناموں کی جو فہرست ہے، اس فہرست کو جاننا اور ان کے ناموں کو یاد کرنا اور ان کے ناموں کے سلسلے سے منسلک آنا، ان ھذا العلم دین، یہ دین ہے، یہ دین ہے. اب جو ہم سمجھے ہوئے ہیں، ہمارے سمجھ کے مطابق دین جہاں اسناد ختم ہوگی اور قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات آئیں گے اور پھر جو بیان شروع ہوگا ہمارے مقرر کردہ پیمانے کے مطابق دین وہاں سے شروع ہوتا ہے. بولیے، دین وہاں سے شروع ہوتا ہے. امام ابن سیرین نے اور امام مسلم نے اسی تصور کی نفی فرما دی. فرمایا تم نے جسے دین سمجھا ہے اس تصور کا تو مدار ان شخصیتوں پر ہے جنہوں نے تم پر پہنچایا ہے. اگر وہی معتبر نہ رہی تو متن کہاں سے معتبر ہوگا؟ اگر وہ شخصیت خود قابل اعتماد نہ رہی تو متن کہاں سے قابل اعتماد ہوگا؟ اور تمہارا اس متن سے کس طرح ادراک ہوگا؟ لہذا فرمایا بے شک متن میں تعلیم ہے، مگر دین تعلیم کے متن سے نہیں، تعلیم کی سند کا نام ہے. اور سند کیا ہے؟ سند شخصیتوں کا نام ہے. سند